رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ فرما عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاسم میاں صاحب مصباحی و داماد امانت اعلی حضرت حافظ و قاری مولانا عاشق رضا صاحب امانتی مدنی و علامہ مولانا ڈاکٹر نسیم احمد امانتی صاحب و حضرت مولانا حافظ و قاری محمد شاکر رضا صاحب قبلہ محترم المقام جناب حافظ و قاری محمد ناظم علی صاحب امانتی و جملہ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق آقا کریم رحمت عالم نور مجسم سید عالم جناب پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز ظہر میں صرف 38 منٹ باقی ہیں، جن حضرات نے نہ پڑھی ہو وہ نماز ظہر جلد از جلد ادا فرما لیں، اور مجھے بھی تقریر اس سے پہلے سمیٹ کر کے نماز ظہر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے حافظ و قاری محمد ناظم میاں صاحب نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، میں نہیں فاتحہ تو ہمارا عقیدہ ہے بغیر کھانے کی بھی ہو جائے گی، اصل ہے بات سن لیں، فاتحہ اصل نہیں ہے۔ حاضرین محترم، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم ارادہ کیا اور اہل سنت والجماعت کا عظیم ادارہ کھولنے کا انہوں نے عزم مصمم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حوصلوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ کالے اور گورے کی بنیاد پر ہے، دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ بڑے اور چھوٹے کی بنیاد پر ہے۔ اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا، ادھر دیکھیں کچھ نہ سوچیں۔ دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہے، دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ عربی اور عجمی کی بنیاد پر ہے، دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ شرق اور غرب کی بنیاد پر ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، تنہا مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو کالے اور گورے میں فرق نہیں کرتا، جو سیاہ اور سفید میں فرق نہیں کرتا، جو بڑے اور چھوٹے میں فرق نہیں کرتا، جو آقا اور غلام کے اندر فرق نہیں کرتا، جو مشرقی اور مغربی میں فرق نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام وہ مذہب مہذب ہے کہ جو ایک جگہ پر لا کر تمام لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، جس کی منظر کشی ڈاکٹر اقبال یوں فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جب علم والوں کو دیکھا جائے، جب علم کی بات کی جائے تو قرآن مقدس کہتا ہوا نظر آتا ہے جو علم والے نہیں ہیں اور جو علم والے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں وہ دونوں کیا برابر ہیں؟ نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہیں، ان کا مرتبہ برابر نہیں ہے، ان کا مقام برابر نہیں ہے، ان کی بلندیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ ان کا تو مقام یہ ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر رہتے ہیں تب بھی بلندیوں پر فائز رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی جب ہوں گے تب بھی اللہ عز و جل ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات بھی سبحان اللہ بول دیں تو ایسا لگے گا آپ لوگ مکمل بیداری کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے۔
بآواز بلند مل کر کے بول دیں سبحان اللہ۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، ہم علوم کے اندر، علوم و فنون کے اندر ہم تفریق نہیں کرتے، ہم علوم و فنون کا فرق کرنے یا کھڑے نہیں ہوئے، لیکن یاد رکھیں دنیا بھر کے جتنے علوم ہیں ان تمام علوم و فنون کا سرچشمہ قرآن مقدس، چاہے وہ جغرافی کے علوم ہوں، جغرافی کے علوم بھی قرآن سے نکلتے ہیں، سائنس کے علوم بھی قرآن سے نکلتے ہیں، عدالت و شجاعت و صداقت و ریاضت کے علوم بھی قرآن سے نکلتے ہیں، حکمت و ہدایت کے علم بھی قرآن سے نکلتے ہیں۔ ہم علوم کے اندر فرق کرنے نہیں کھڑے ہوئے، لیکن علم دین کا جو مقام ہے، علم دین مصطفی کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ علم دین کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، جس کے بارے میں تاجدار کائنات عالم ما کان و ما یکون پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں علم دین سیکھ لے وہ شخص پوری رات بھر نفل عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ یعنی ایک شخص وہ ہے جو پوری رات نفل عبادت کر رہا ہے، شب بیداری کر رہا ہے، اس کو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا اس سے کہیں زیادہ ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو رات کے تھوڑے سے حصے میں علم دین کو سیکھ لے۔ حاضرین محترم، تمام علوم حاصل کریے، یہ آپ کے سننے کی زیادہ بات ہے، تمام علوم حاصل کریں، لیکن سب سے پہلے علم دین حاصل کریں۔ علم دین ہماری بنیاد ہے، علم دین دنیا کے لیے بھی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے بھی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں علم دین کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر بندے کے پاس علم دین نہ ہو تو پروفیسر صاحب صحیح طرح سے وہ سجدہ تک نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ناک کتنی لگنا ہے، ناک کس انداز سے لگنا ہے، یہ علم دین ہی متعین کر سکتا ہے۔ اسی انداز سے پیشانی زمین پر کس طرح بچھانا ہے اللہ کے آگے، یہ علم دین کے بغیر متعین نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ علم دین سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ حاضرین محترم، آج ہماری قوم کے نوجوانوں کی عمر 25 30 32 سال کی کڑیل جوانی کے اندر گزر رہی ہے، لیکن ان سے پوچھا جائے تو غسل کا طریقہ معلوم، صحیح ہے؟ ان کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کے علوم سے واقفیت ہی نہیں۔ ہم اپنے گھر میں بہن بیٹیوں پر ذرا توجہ کریں، آپ لوگ کریے گا تو انہیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل تک کی درست کریں۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کپڑا پاک کب ہوتا ہے اور کپڑا ناپاک کب ہوتا ہے۔ ناظم صاحب، یہی نہیں معلوم ہے ناپاک کب ہوتا ہے اور پاک کب ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بڑے بڑے احمق پیلی بھیت میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پسینہ آ گیا تو اب نماز اڑ گئی ہم پر سے معاذ اللہ۔ پسینہ آ گیا، میرا مزاج ہے کہ جب سنیں گے تب سنا سکتا ہوں، نہیں سنیں گے تو مشکل ہو جائے گا، تو کسے سناؤں؟ فرشتے تو بے شمار یہاں موجود ہیں۔ دیکھیں، پسینہ آنے سے نماز جاتی نہیں رہتی، وضو کس سے ٹوٹتا ہے، غسل کس سے واجب ہوتا ہے، یہ جب آپ علماء کے پاس آئیں گے، مدارس اسلامیہ کے چکر لگائیں گے، دارالافتاء میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تب پتہ چلے گا۔ اور جب اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بالکل دور کر لیں گے تو آپ کو بھی نہیں پتہ چل سکے گا اور آپ کی نسل کو بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ حاضرین محترم، مغربی تہذیب، مغربی کلچر اس قدر مسلط ہو چکا ہے انسانوں پر کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھا جائے، ناظم صاحب، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھا جائے تو کھڑے کھڑے روڈوں پر پیشاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ علامہ قاسم مصباحی صاحب اصلاح کا طالب، جانوروں کے طریقے پر ہاتھوں میں پلیٹ کو لے کر شادی حال کے اندر کھانا تناول کر رہے ہیں، یہ مغربی تہذیب کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اونلی کالج کی دین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
کالج بھی پڑھیں، یونیورسٹی بھی پڑھیں اور علم دین بھی پڑھیں. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کرتا جو بیک وقت عالم ذیشان بھی ہے اور یونیورسٹی کا عظیم اسکالر بھی ہے، جو ہم اور آپ کے بیچ بیٹھا ہوا ہے، جس کو ڈاکٹر مولانا نسیم امانتی صاحب کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. لیکن وقت اتنا نہیں. حاضرین محترم، علم بالکل نہیں. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پورا نچوڑ لگا کر اپنے بچوں کو ڈگریاں دلوانے کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، اور جب وہ بچہ ڈگری لے کر گھر آ جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ کو باپ کہنے میں شرم آتی ہے، ماں کو ماں کہنے میں شرم آتی ہے. ہاں، ڈیڈ کہے گا، موم کہے گا، باپ نہیں نکلے گا منہ سے. حاضرین محترم، چند تعلیم یافتہ لڑکے جمع ہو جائیں اور اس کی ماں پھٹے پرانے کپڑوں میں اگر آ جائے تو اپنی ماں کا تعارف کرانے میں جھجک محسوس کرے گا. کیوں؟ وہ سوچے گا میرا اسٹیٹس اپ ہو چکا ہے، میں تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو چکا ہوں، میری ماں تو پھٹے پرانے کپڑوں میں، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے ساتھی ایجوکیٹڈ لوگ یہاں کھڑے ہوئے کیا کہیں گے؟ آپ کی ماں پھٹے پرانے کپڑے میں، آپ سدھر کے اپنی ماں کو نہیں سنبھالا. اس لیے تعارف کراتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. لیکن اگر اس کو علم دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی کی تعلیم بھی پڑھتا، ساتھ ہی ساتھ کالجز کی تعلیم بھی پڑھتا، تو وہ اپنی ماں کا تعارف کرانے میں کبھی جھجک محسوس ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ دیکھتا ماں پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے تو ہوا کرے یہ وہی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے میری جنت موجود ہے. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، جج بنائیں، ڈی ایم بنائیں، اعلیٰ تعلیم دلوائیں، لیکن یہ بھی دیکھیں آپ کا بچہ مسلمان بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر میرا اور تیرا بیٹا بادشاہ ہے تو یہ ہمارے اور تمہارے لیے کامیابی کا تمغہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر دینداری نہ پائی جائے. صحیح کہہ رہا ہوں علامہ شاکر صاحب؟ بس میں اب ختم کر رہا ہوں. مثال دے دوں، انبیاء کی فکر سے ایک فکر پیش کر دوں. جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ وہ جناب یعقوب جو حسن صباحت کے بادشاہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے والد محترم ہیں، جو خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. سمجھ رہے نا؟ ان سے جب جناب یوسف جدا ہوئے، بارہا سنا ہوگا آپ نے واقعہ، لیکن میں جو اس سے فکر پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ رکھیں. جب جدا ہوئے جناب یوسف جناب یعقوب سے تو ننھی سی عمر تھی، ٹھیک ہے، چھوٹی سی عمر تھی. لیکن جب ملاقات کا وقت آیا تو ایک 50 سال کا لمبا عرصہ یعنی آدھی صدی گزر چکی. وہ جناب یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کتنی محبت کرتے تھے جناب یوسف سے، کتنی الفت رکھتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے. آدھی صدی تک دن اور رات روتے ہی رہتے تھے. رونے کے معاملے میں مثال قائم کرنے والی ذات کا نام جناب یعقوب ہے. وہ ان کے فراق میں، ان کے غم میں، ان کی جدائی میں رویا کرتے تھے. ایک وقت کیا ہوا، یہ 50 سال تک رونے والا شخص جب ان کا بڑا بیٹا دوڑا دوڑا آیا، ابا پتہ چل گیا ہے جس کا انتظار آپ 50 سال سے کر رہے ہیں، اس عظیم بیٹے کا پتہ لگ چکا ہے. وہ بیٹا اس وقت مصر کی سرزمین پر ہے، اور مبارک ہو وہ صرف مصر میں ہے نہیں بلکہ اس وقت سرزمین مصر کا بادشاہ بھی. تو جناب یعقوب علیہ السلام کی خوشیوں کو دوبالا ہو جانا چاہیے نا، لیکن غصے سے چہرہ لال ہو گیا اور کہا اے بتانے والے یہ بتا، بادشاہ کی خبر دینے والے یہ بتا، کیا میرا بیٹا میرے مذہب پر ہے یا پھر میرے مذہب سے ہٹ گیا؟ اگر وہ میرے مذہب پر ہے اور فاقہ کشی کرتا ہے، وہ میرے مذہب پر ہے، فاقہ کشی کرتا ہے، تو وہ بیٹا میرے لیے در امتیاز ہے. اور اگر وہ میرے مذہب پر نہیں ہے اور مصر کا بادشاہ ہے تو وہ میرے کسی کام کا نہیں. سمجھ رہے ہیں یہ؟
حاضرین محترم تو پتا چلا آپ کا بیٹا ڈی ایم بن جائے، کلکٹر بن جائے، ایس پی بن جائے، دنیاوی کتنی اعلیٰ تعلیم لے کر کے آپ کے گھر میں موجود کیوں نہ ہو، اگر دینداری اس کے اندر نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آپ کے کسی کام کا نہیں، وہ آپ کی دنیا بھی برباد کر سکتا ہے، آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیں، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، سرکار فرماتے ہیں وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی قرآن عظیم کی نشر و اشاعت کے لیے جناب حافظ و قاری ناظم امانتی صاحب نے ایک عظیم ارادہ کیا ہے جس کا نام دارالعلوم فیضان مصطفیٰ کے نام سے رکھا گیا۔ اللہ عز و جل اس ادارے کو اسم با مسمہ بنائے اور یہاں سے خوب قرآن مقدس و احادیث نبویہ کی خوب نشر و اشاعت ہو سکے اور ہم تمام ارباب منبر جملہ حاضرین سے اللہ عز و جل خوب خدمت دین لے سکے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو اغلاط ہوئے ہوں اللہ کریم اس کو معاف فرمائے۔ ہاں ایک بات، دل کی بات حافظ ناظم صاحب سے کہنا چاہوں گا، اکیلے میں نہیں، آن اسٹیج کہہ دوں، یہ بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں، کھڑا نہ ہوں، ایسے ہی سن لیں بس بات۔ 24 منٹ باقی ہے نماز ظہر میں۔ ہوتا کیا ہے، کہنا آپ سے چاہ رہا ہوں، سب سن سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم ادارہ کھولتے ہیں بریلی شریف اور اس میں طلبہ ہوتے ہیں پیلی بھیت شریف کے۔ ہم ادارہ کھولتے ہیں لکھنؤ کے اندر، اس میں طلبہ ہوتے ہیں دلی، شاہجہاں پور، پیلی بھیت، بریلی کے۔ ہم ادارہ، کیونکہ آپ ادارہ کھول رہے ہیں نا، اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم ادارہ کھولتے ہیں بمبئی کے اندر، طلبہ ہوتے ہیں بریلی، پیلی بھیت کی۔ لیکن میں اس کو بالکل ترقی نہیں سمجھتا۔ اگر کسی کو اختلاف ہو تو وہ بول سکتا ہے، میں اس کو ترقی سمجھتا ہی نہیں۔ ترقی تو وہ ہے کہ جہاں رہو وہاں نور پھیلاؤ، جہاں رہو وہاں کے بچے فیضیاب ہوں، جہاں رہو وہاں کے بچے اجہل من الشمس نہ ہو، بلکہ وہاں کے بچے عالم ذیشان ہو، حافظ قرآن ہو، عالم اہل سنت ہو، عالم سنت۔ اگر آپ جہاں ہیں وہاں روشنی پھیلا دی تو اللہ کی عزت کی قسم کہ آپ نے جہاں پر ہیں وہاں روشنی پھیلا دی، اور جس نے آپ سے یہ مزاج لے لیا تو پھر وہ جہاں رہے گا وہیں کے بچوں کو ٹارگیٹ کرے گا، وہیں کے بچوں پر فوکس کرے گا، اور علم دین کی شعائیں زیادہ سے زیادہ انہی لوگوں پر بکھیرے گا جو لوگ واقعی طور پر علم دین کے پیاسے ہیں اور جن تک علم دین پہنچنا چاہیے۔ حاضرین محترم، بہار کے مدرسے میں بہار کے بچے پڑھے، ممبئی کے مدرسے میں ممبئی کے بچے پڑھے، کہ آبادی کی کمی ہے ہندوستان میں، امریا کے بچے، میں چاہتا ہوں امریا میں، اور میں چاہوں گا کہ حافظ ناظم امانتی صاحب کے ذریعے یہ کام بہت اچھی طرح ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی، ابھی تو یہاں کوئی بستی نہیں دکھ رہی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہاں بھی بستی ہوگی، یہاں بھی بستی ہوگی، اور دارالعلوم فیضان مصطفیٰ کے فارغین ادھر بھی ہوں گے، ادھر بھی ہوں گے، ادھر بھی ہوں گے، ادھر بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔